ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی، مگر دوسری جانب کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا، اور ایسا آج پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ پچھلے کئی دنوں سے یہ سب چلتا آ رہا تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ پہلے تو شہرام ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ ایک ذمہ دار اور احساس کرنے والا انسان تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کا رویہ مریم کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ ان دونوں کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، ایسے میں شہرام کا بدلتا ہوا رویہ مریم کو پریشانی سے دوچار کر رہا تھا۔ ابھی بھی مریم اسے شام سے فون کر رہی تھی۔ آج مریم کو اپنی شادی کے لیے ڈریس لینے جانا تھا، مگر عین وقت پر شہرام فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ مریم شام سے تیار ہوئی بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مریم کو رہ رہ کر شہرام پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں اس کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا؟ سب گھر والے عجیب سی نظروں سے مریم کو دیکھ رہے تھے۔ مریم کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ وہ شام سے تیار ہوئی بیٹھی شہرام کا انتظار کر رہی تھی، اور اب رات ہونے کو آئی تھی۔ مریم دل برداشتہ ہو کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اس کا موڈ بے حد خراب ہو گیا تھا۔ اس نے شاپنگ پر جانے کا ارادہ بدل دیا تھا۔ وہ صبح ہی سے ہی آج کے دن کے لیے بے حد پرجوش تھی۔ اس نے اپنی شادی کے لباس کے لیے بہت سے خواب سجا رکھے تھے۔ وہ شہرام کی پسند کا لباس اپنی شادی والے دن پہننا چاہتی تھی، مگر اس کی ساری خوشی غارت ہو کر رہ گئی۔ شہرام کی اس لاپرواہی نے اسے بری طرح سے دکھی کر دیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر مریم مسلسل شہرام سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخرکار رات کے 1 بجے کے قریب شہرام نے مریم کا فون اٹھا لیا۔ اسپیکر میں سے شہرام کی کوفت زدہ سی آواز ابھری۔ اگر میں تمہارا فون نہیں اٹھا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس وقت مصروف ہوں اور تم سے بات نہیں کر سکتا۔ شہرام نے انتہائی غصے اور بدتمیزی سے کہا۔ مریم کے چہرے کا رنگ پل بھر میں ہی بدلا تھا۔ مریم کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو کر رہ گئی۔ اس کے لیے شہرام کا یہ نیا رویہ تھا۔ شہرام نے اسے اتنی بدتمیزی سے کبھی بھی بات نہیں کی تھی۔ شہرام، میں تمہارا شام سے انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے تمہیں کتنے ہی فون کالز کی، مگر تم نے میری ایک بھی کال نہیں اٹھائی، اور ابھی تم مجھ سے اتنی بدتمیزی سے بات کر رہے ہو۔ مریم کو اپنی آواز انجانی سی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں تو کس نے بولا ہے کہ تم ہر وقت میرے سر پر سوار رہو؟ مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں۔ میں ہر وقت تمہارے پلو سے بندھا تو نہیں رہ سکتا۔ شہرام کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ مریم نے اس کے لفظوں کی کرواہٹ کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کیا۔ شہرام، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کچھ دن بعد ہماری شادی ہونے والی ہے، اور تم مجھ سے ابھی سے اتنے بیزار ہو گئے کہ تمہیں خود بھی احساس نہیں ہو رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جو کسی بھی لمحے چھلکنے کو بےتاب تھے۔ تمہیں خود کو احساس ہونا چاہیے۔ شام سے مسلسل فون کر رہی ہو۔ اگر میں فون نہیں اٹھا رہا تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ میں اس وقت تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ شہرام نے بدتمیزی کی حد کر دی تھی۔ مریم کا دماغ سون سا ہونے لگا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ شہرام، آج ہمیں شادی کا ڈریس لینے جانا تھا، مریم نے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ اسے ابھی بھی امید تھی کہ شہرام اس سے محبت سے بات کرے گا، اپنی غلطی کی اسے معافی مانگے گا۔ اسی وجہ سے اس نے شہرام کو یاد دلایا تھا۔ مریم، اگر تمہیں شادی کا ڈریس لینے جانا ہے تو خود چلی جاؤ۔ اس کے لیے مجھے پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہر وقت تمہارے لیے فالتو نہیں بیٹھا رہا، یا تمہارا ڈرائیور نہیں لگا ہوں جو تمہیں ہر جگہ لے جاتا رہوں۔ مجھے اپنے بھی بہت سے کام ہیں، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ شہرام نے انتہائی تلخ لہجے میں مریم سے کہا۔ مریم کو تو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی سن رہی ہے وہ سب کچھ سچ ہے۔ شہرام اس سے اتنے بیزار لہجے میں بات کر رہا تھا۔ شہرام نے مریم کی دوسری کوئی بات سنے بغیر ہی فون کاٹ دیا۔
مریم سن سی اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی۔ شہرام اور اس کی 1 ہفتے بعد شادی تھی، اور شادی سے پہلے شہرام کا یہ رویہ مریم کی سمجھ سے بالکل ہی بالا تر تھا۔ شہرام تو نرم مزاج کا انسان تھا۔ مریم نے کبھی اسے ایسے غصے میں نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی مریم نے کبھی شہرام کو کسی سے بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جانے شہرام کو کیا ہوا؟ مریم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ساری رات مریم نے جاگتے ہوئے گزار دی۔ نیند اس سے روٹھ چکی تھی۔ شہرام کی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس سب سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ فجر کی اذانیں اس کے سامنے ہی ہو گئی۔ وہ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ساری رات جاگتے ہوئے کٹی تھی، مزید لیٹے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے مریم نے فجر کی اذان سنتے ہی وضو کر لیا اور رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی۔ مریم 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی، جبکہ بھائی ابھی چھوٹا تھا۔ بڑی ہونے کی وجہ سے جلد ہی اس کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں پڑ گئیں۔ مریم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، مگر واجد صاحب کی بیماری کی وجہ سے ان پر یہ دن بھی آ گئے تھے۔ مریم کے والد واجد صاحب ایک بہت بڑی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ مریم اور اس کی بہنوں نے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ مریم یونیورسٹی کے آخری سال میں تھی جب اچانک ہی ایک دن واجد صاحب کی کار کو حادثہ پیش آ گیا۔ اس دن کے بعد سے ان لوگوں کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ واجد صاحب اس دن ایک بہت اہم میٹنگ سے واپس گھر لوٹ رہے تھے، مگر ایک تیز رفتار گاڑی کے سامنے آ گئے۔ ان کی گاڑی بری طرح سے برباد ہو گئی تھی، مگر معجزانہ طور پر واجد صاحب بچ گئے، مگر انہیں بہت سی چوٹیں آئی تھیں۔ وہاں موجود لوگ انہیں بروقت اسپتال لے کر گئے، مگر اس وقت ان کی حالت اس قدر خراب تھی کہ ڈاکٹروں نے نا امیدی ظاہر کر دی، مگر سمینہ بیگم اور مریم نے اس کڑے وقت میں بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ جو کچھ بھی واجد صاحب نے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے رکھا تھا، وہ سب کچھ ان کی بیماری میں لگ گیا، مگر ان کی جان بچ گئی تھی، لیکن وہ صحیح طور پر چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ ایسے وقت میں مریم نے ہی ہمت کی تھی۔ وہ نوکری کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تھی، مگر اس کے لیے نوکری ملنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے پاس کوئی سفارش نہیں تھی۔ ان دنوں گھر کے حالات بھی خراب ہو رہے تھے، ساری جمع پوچی ختم ہو گئی تھی۔ انہی دنوں مریم کی ملاقات شہرام سے ہوئی تھی۔ اس دن مریم ایک آفس میں انٹرویو دینے گئی تھی، مگر اس کے پاس کوئی سفارش نہیں تھی۔ اسی وجہ سے اس انٹرویو میں مریم ہمیشہ کی طرح ناکام رہی۔ مریم بہت دل برداشتہ ہو کر ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی جب شہرام کی نظر اس پر پڑی تھی۔ شہرام اسی آفس میں کام کرتا تھا۔ جانے کیوں وہ مریم کی جانب کھنچا چلا آیا۔ وہ مریم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مریم نے نظریں اٹھا کر اس اجنبی شخص کو دیکھا تھا جسے وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ میں آپ کو کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ یہاں ایک کونے میں اداس بیٹھی ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ شہرام نے نرمی سے مسکراتے ہوئے مریم سے کہا۔ مریم نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر شہرام کی جانب دیکھا۔ میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، اور نہ ہی میرا بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط ہے کہ مجھے یہ جاب مل جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جسے اس نے بڑی مشکلوں سے روکا تھا، ورنہ اب تک تو اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ جگہ جگہ انٹرویو دے دے کر تھک سی گئی تھی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو دے کر جانے کیوں شہرام کو اچھا نہیں لگا۔ وہ ہر ممکن طور پر اس پیاری سی لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ جانے کیسے پہلی ہی نظر میں مریم کا معصوم سا چہرہ اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ وہ مریم کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ آپ مجھے اپنی سی وی دے دیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس آفس میں جاب مل جائے، شہرام نے مریم سے کہا تو مریم نے بے یقین نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ واقعی میری جاب کے لیے کوشش کریں گے؟ مریم چاہ کر بھی اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ایک اجنبی شخص
اس کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، شہرام نے مسکراتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ مریم نے اپنی سی وی اسے دے دی اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر وہ شہرام کے فون کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا یہ انتظار زیادہ طویل نہیں ہوا تھا۔ اگلے ہی دن شہرام کا فون آ گیا تھا۔ اس نے اسی آفس میں مریم کو انٹرویو کے لیے بلایا تھا۔ مریم فوراً ہی انٹرویو کے لیے پہنچی۔ شہرام خود بھی اسی آفس میں جاب کرتا تھا، مگر جانے کیسے اس نے مریم کی وہاں نوکری کا بندوبست کیا تھا۔ انٹرویو اچھا رہا اور اسی وقت مریم کو جاب مل گئی۔ مریم بے حد خوش تھی اور ساتھ ساتھ شہرام کی احسان مند بھی تھی۔ اسی کی وجہ سے مریم کو یہ جاب ملی تھی۔ وہ آفس سے باہر آئی تو شہرام اسی کا منتظر تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری اتنی مدد کی۔ مریم کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے شہرام کا شکریہ ادا کرے۔ کوئی بات نہیں، مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کے کام آیا ہوں، شہرام نے مسکراتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نہیں جانتے آپ نے میری کتنی بڑی پریشانی دور کر دی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن کے بعد سے شہرام اور مریم کی کہانی کی ابتدا ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان پہلے دوستی پروان چڑھی تھی اور پھر اس دوستی نے جا کر کب محبت کا روپ دھار لیا، مریم کو خبر بھی نہ ہو سکی۔ شہرام اور مریم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ اس جاب کی وجہ سے مریم کے گھر کے حالات بھی سدھر گئے اور واجد صاحب کی طبیعت میں بھی بہت حد تک سدھار آ گیا تھا۔ وہ دن مریم کے لیے ایک بہت خوبصورت دن تھا۔ شہرام اسے لے کر سمندر کنارے آ گیا۔ سردیوں کے شروعاتی دن تھے، ایسے میں ہلکی ہلکی خنک ہوا چلنی شروع ہو گئی۔ مریم کے بال بار بار اڑ کر شہرام کے کندھے کو چھو رہے تھے، جنہیں مریم بار بار سمیٹ لیا کرتی۔ شہرام کی نظروں میں والہانہ پن مریم محسوس کر چکی تھی۔ شہرام، تم مجھے اس وقت یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ مریم نے اس کی نظروں سے نگاہیں چراتے کر پوچھا۔ شہرام نے 2 قدم آگے بڑھ کر مریم کا نازک سا ہاتھ تھام لیا۔ مریم نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ میں یہاں تمہیں ایک خاص بات کرنے کے لیے لایا ہوں۔ شہرام کا لہجہ بوجھل ہو رہا تھا۔ مریم کے دل کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ مریم، میں نے جب سے تمہیں پہلی بار دیکھا، اسی دن سے میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ میں چاہ کر بھی خود کو تمہاری سوچوں سے آزاد نہیں کروا سکتا۔ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے، شہرام نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ مریم نے بے یقینی سے شہرام کی جانب دیکھا۔ مریم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہرام اتنی آسانی سے اس سے اپنے دل کی بات کر دے گا۔ مریم، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں، ایک ساتھ زندگی گزاریں۔ شہرام کے الفاظ مریم کے کانوں میں سحر پھونک رہے تھے۔ کیا تم میری محبت قبول کرو گی؟ شہرام نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے مریم سے پوچھا تھا۔ مریم نے مسکرا کر سر ازبات میں ہلا دیا۔ اس کے دل میں بھی شہرام نے جگہ بنا لی تھی۔ شہرام کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ سالوں پہلے انتقال کر گئے تھے۔ اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ رشتہ داروں نے شہرام سے سب کچھ چھین کر اسے بے سہارا چھوڑ دیا تھا، اس لیے شہرام کسی سے نہیں ملتا تھا۔ آج شہرام جو کچھ بھی تھا اپنی محنت کے بل بوتے پر تھا۔ مریم کو شہرام کی یہی بات اچھی لگی۔ شہرام میں کوئی برائی نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے مریم اور شہرام کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ شہرام اور مریم جلد شادی کرنا چاہتے تھے، مگر اس سب کے لیے مریم کو اپنے گھر بات کرنا ضروری تھا۔ مریم کی منگنی اس کے بچپن میں ہی اس کی پھپھو کے بیٹے سے طے ہو گئی تھی۔ پھپھو اب تک اس کے گھر کے نہ جانے کتنے چکر لگا چکی تھیں۔ وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر مریم ہر بار شادی کرنے سے انکار کر دیا کرتی۔ پہلے وہ اپنے گھر والوں کا سہارا بننا چاہتی تھی، انہیں اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور اب تو اس کے پاس شہرام کی صورت میں وجہ بھی موجود تھی۔ وہ شہرام سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ شہرام
और उसकी पुप्पो के बेटे का कोई मुकाबला नहीं था। शहराम एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था, जबकि उसके बचपन का मंगेतर महज 8वीं पास था और अपने बाप की दुकान पर बैठता था। मरियम ने शहराम के बारे में अपने घर बात करने की ठान ली। रात के खाने से फारिग होकर मरियम समीना बेगम के पास चली आई। वो बाहर सहन में बिछे तख्त पर बैठी हुई थी। वाजिद साहब अंदर कमरे में आराम कर रहे थे। मरियम पहले अपनी माँ से बात करना चाहती थी और उन्हें अपने एतमाद में लेना चाहती थी। मरियम बहुत अच्छे से जानती थी कि ये सब कुछ इतना आसान हरगिज नहीं होगा। वाजिद साहब कभी भी अपनी बहन को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। मगर मरियम शहराम से मोहब्बत करने लगी थी। वो अब अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकती थी। मरियम खामोशी से जाकर समीना बेगम के पास बैठ गई। समीना बेगम भी काफ़ी दिनों से देख रही थी कि मरियम उनसे कोई बात करना चाहती है, मगर वो कर नहीं पा रही। अभी भी मरियम खामोशी से उनके पास बैठी थी। समीना बेगम ने एक नज़र मरियम के झुके हुए सर की जानिब देखा। मरियम, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ परेशान हो। कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। समीना बेगम ने नरमी से मरियम को मुखातिब किया। मरियम ने सर उठाकर उनकी जानिब देखा। उसे लगा कि शायद इस वक्त बात करना आसान होगा, क्योंकि समीना बेगम उसकी बात सुनना चाहती थी। अम्मी, मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता है जिसने मुझे ये जॉब दिलवाई है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मरियम ने झिझकते हुए समीना बेगम से कहा था। मगर मरियम का सर झुका हुआ था। वो समीना बेगम के चेहरे के बदलते तासुरात नहीं देख सकी थी। समीना बेगम ने बेयकीन नज़रों से मरियम को देख रही थी। अभी 2 दिन पहले ही तो उन्होंने मरियम की पुप्पो से कहा था कि वो जल्द ही शादी की तारीख तय कर देंगे, और अब मरियम उनसे ये क्या कह रही थी। उन्हें अपनी समाअतों पर यकीन नहीं आया। समीना बेगम को बिल्कुल खामोश देखकर मरियम ने डरते डरते सर उठाकर उनकी जानिब देखा। वो करख्ता सुरात से मरियम को देख रही थी। अम्मी, शहराम बहुत अच्छा लड़का है, आप प्लीज़ उससे एक बार मिलकर देख लें, वो आपको भी पसंद आएगा, मरियम ने समीना बेगम का हाथ थामते हुए कहा। मरियम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानती भी हो कि तुम्हारी मंगनी तुम्हारी पुप्पो के बेटे से हो चुकी है। तुम्हारी पुप्पो हमारे घर जाने कितने चक्कर लगा चुकी हैं। वो जल्द अज जल्द शादी की तारीख मांग रही हैं, और तुम मुझसे ये सब कह रही हो? किसी और लड़के से शादी की बात कर रही हो? समीना बेगम का बस नहीं चल रहा था कि वो मरियम का दिमाग दुरुस्त कर दें। अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं हरगिज़ भी उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मरियम ने रूहान से लहजे में कहा। मरियम, पहले ही तुम्हारे बाबा बीमार रहते हैं। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। मुझ पर नहीं तो अपने बाबा पर ही रहम कर लो, समीना बेगम ने नचफी मगर सख्त अंदाज में मरियम से कहा था। अम्मी, आप भी जानती हैं वो मेरे काबिल नहीं है। वो महज 8वीं पास है, कोई काम भी नहीं करता। जब दिल करता है पुप्पा की दुकान पर जाता है, वरना घर में ही रहता है। आप ऐसे लड़के के हाथ में कैसे मेरा हाथ दे सकती हैं? मरियम की आंखों में आंसू आ गए। मरियम, आहिस्ता आवाज में बात करो, तुम्हारे बाबा अंदर ही हैं। समीना बेगम ने डर के मारे कमरे के जानिब देखा जहां वाजिद साहब आराम कर रहे थे। मरियम, होश से काम लो। तुम जानती हो अगर इस बात की भिनक भी किसी को लग गई तो सारा खानदान हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे बाबा अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, समीना बेगम ने मरियम से मुल्तजी लहजे में कहा था। अम्मी, मैं शादी शहराम से ही करूंगी, उसके सिवा मैं किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, मरियम ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे तो लग रहा था कि उसके माँ बाप शहराम से उसकी शादी करने से आसानी से राजी हो जाएंगे, मगर उसे पहले ही मरहले पर नाकामी का सामना करना पड़ा। मगर वो भी फैसला कर चुकी थी कि वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। इस बात को 1 हफ्ता गुजर गया। मरियम समझ रही थी
کہ سمینہ بیگم ضرور اس کا ساتھ دیں گی، وہ انہیں منا لے گی۔ مگر اس دن جب وہ آفس سے واپس گھر پہنچی تو سامنے ہی ہونک بیٹھی ہوئی تھی اور مٹھائی کا ڈبہ کھلا رکھا ہوا تھا۔ مریم کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا، مگر سمینہ بیگم نے اس سے نظریں چرا لیں۔ مریم کو سامنے کھڑا دیکھ کر پھپھو فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئیں اور والہانہ طور پر مریم کی جانب لپکیں اور مریم کو گلے لگا کر پیار کرنے لگیں، اور پھر مٹھائی کے ڈبے میں سے مٹھائی نکال کر مریم کے منہ میں ڈال دی۔ مجھ سے تو بالکل انتظار نہیں ہو رہا، میں کب مریم کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے جاؤں گی، پھپھو نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ واجد صاحب بھی مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ مریم سمجھ گئی تھی کہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ مریم کے پاس سب کو سچ بتانے کا یہی وقت تھا، ورنہ اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مریم ایک جھٹکے سے پھپھو سے دور ہٹی۔ پھپھو نے حیرانی سے مریم کو دیکھا۔ میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی ہوں، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مریم نے سپاٹ لہجے میں سمینہ بیگم کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ سمینہ بیگم کا دل رک سا گیا۔ انہیں مریم سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے سب کے سامنے یہ سب کہہ دے گی۔ واجد صاحب نے حیرانی سے مریم کو دیکھا۔ مریم، خاموش ہو جاؤ اور اپنے کمرے میں جاؤ، سمینہ بیگم نے آگے بڑھ کر مریم کا بازو سختی سے پکڑ کر کہا۔ مریم نے نم نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ امی، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ مریم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ واجد، اپنی بیٹی کو دیکھ رہے ہو کس طرح سے منہ پھاڑ کر کہہ رہی ہے کہ اسے یہ شادی نہیں کرنی۔ پھپھو نے پل بھر میں ہی محبت کا چولا اتار پھینکا۔ ذرا لحاظ نہیں ہے، باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے کہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ تم نے اپنی بیٹیوں کو بے جا ڈھیل دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ تمہارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ پھپھو سخت غصے میں تھی اور واجد صاحب کو بے نقط سنا رہی تھی۔ پھپھو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آپ بابا کو یوں باتیں سنا رہی ہیں۔ کسی کو پسند کرنا کوئی گناہ تو نہیں، اور ویسے بھی میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مریم کی بات سن کر پھپھو کو طیش آ گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میز پر سے مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور اپنی شال پہن لی۔ ایسی لڑکی کو تو میں اپنے گھر کی بہو بنانے سے رہی۔ میرے ہیرے جیسے بیٹے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی موجود ہے۔ تم اپنی بیٹی کو لے کر اپنے گھر میں بیٹھو۔ پھپھو اپنے دل کی بھڑاس نکال کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اب وہاں گھمبیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سمینہ بیگم کبھی مریم کو دیکھتی تو کبھی واجد صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ واجد صاحب بالکل خاموش تھے، ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ مریم بھی واجد صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہ جانے کن سوچوں میں غرق تھے۔ خاموشی کا دورانیہ طویل ہو گیا۔ آخرکار واجد صاحب نے سر اٹھا کر سمینہ بیگم کی جانب دیکھا۔ یہ کس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ اسے کل گھر پر بلا لیں اور جلدی اس کی شادی کر دیں۔ یہ کہہ کر واجد صاحب وہاں رکے نہیں بلکہ اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ سمینہ بیگم نے دکھ سے مریم کی جانب دیکھا اور پھر واجد صاحب کے پیچھے لپکی تھی۔ مریم ان سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر سمینہ بیگم نے اس وقت اسے واجد صاحب کے پاس جانے سے روک دیا۔ مریم اور شہرام کی شادی ہونے والی تھی۔ مریم نے شہرام سے شادی کے لیے سمینہ بیگم کو منا لیا تھا، مگر واجد صاحب اب مریم سے بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے۔ مریم نے کئی بار ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر واجد صاحب منہ پھیر لیا کرتے۔ سمینہ بیگم بھی اس شادی پر بالکل خوش نہیں تھی، مگر مریم کی ضد کے سامنے وہ مجبور ہو گئی تھی۔ مگر شہرام کا رویہ یکدم ہی مریم سے بدل گیا۔ وہ مریم سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا۔ اگر مریم اس سے بات کرتی تو وہ بدتمیزی سے جواب دیتا۔ مریم کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہے، مگر مریم نے اس وقت خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ اسے لگا کہ شاید شہرام کسی بات کو لے کر پریشان ہے، جبھی اس کا رویہ ایسا ہو گیا ہے۔
آخرکار ان دونوں کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ مریم سرخ اور سنہرے رنگ کے لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ آج مریم پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ ہر کوئی مریم کی تعریف کر رہا تھا اور مریم شہرام کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ شہرام ابھی تک بارات لے کر نہیں آیا تھا۔ ہال میں سارے مہمان آ چکے تھے اور شہرام کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب تو مریم کو بھی پریشانی نے گھیر لیا۔ ہر کوئی شہرام سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شہرام کسی کا بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ مریم بھی مسلسل اسے فون کر رہی تھی، مگر شہرام کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب تو وہاں موجود لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ مریم نے اپنے ماں باپ کی جانب دیکھا، جن کے چہرے سے جھلکتی پریشانی کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اسی اثنا میں شہرام کے آنے کا شور اٹھا۔ مریم نے سکون کا سانس لیا، مگر شہرام کو شرٹ اور ٹراؤزر میں بنا بارات کے آتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ تھم سی گئی۔ شہرام سیدھا اسٹیج پر مریم کے پاس آیا۔ مریم ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ واجد صاحب شہرام کے حلیے کو نظر انداز کر کے اس کی جانب بڑھے اور شہرام کو مخاطب کر کے اس سے کہا کہ نکاح کے لیے دیر ہو رہی ہے، سارے مہمان انتظار کر رہے ہیں، بہتر ہے کہ نکاح شروع کرتے ہیں۔ واجد صاحب جیسے بھانپ گئے تھے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ شہرام کے چہرے کے پتھریلے تاثرات ساری کہانی بیان کر رہے تھے۔ واجد صاحب کی بات سن کر بھی شہرام اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس نے اجنبی نظروں سے دلہن کے جوڑے میں ملبوس مریم کی جانب دیکھا اور پھر اس کی آواز اس محفل میں گونجی جہاں پر ہر کسی کی نظریں شہرام پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ مجھے یہ نکاح نہیں قبول۔ شہرام نے بھری محفل میں مریم سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ مریم بے یقین نظروں سے شہرام کی جانب دیکھ رہی تھی اور بے ساختہ ہی لڑکھڑا سی گئی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شہرام اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اس سے نکاح کرنے سے انکار کیسے کر سکتا تھا؟ شہرام تو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ دونوں نے ساتھ جینے مرنے کی کتنی قسمیں کھائی تھیں۔ وہ کیسے بھری محفل میں اسے رسوا کر سکتا تھا، اس کا ہاتھ تھامنے سے انکار کر سکتا تھا؟ مریم کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اسے اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے سکے گی۔ شہرام بہت اچھے سے جانتا تھا کہ مریم نے اس شادی کے لیے کس طرح سے اپنے گھر والوں کو راضی کیا تھا۔ اب وہ کیسے عین وقت پر اپنے وعدوں سے مکر سکتا تھا؟ مریم کو ہر چیز گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہال میں یکدم ہی سناٹا چھا گیا۔ کسی کو بھی ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ شہرام، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مریم تڑپ کر شہرام کی جانب لپکی اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تھی، مگر شہرام نے ایک ہی جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑایا تھا۔ مریم جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ شہرام، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر کوئی بات ہے تو ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ واجد صاحب غصے میں آ گئے۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ آج کے بعد میرا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ مریم جیسی لڑکیاں نکاح کے قابل نہیں ہوتی ہیں، اس لیے میں اسی وقت یہ رشتہ توڑتا ہوں۔ شہرام نے سرد نظروں سے مریم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مریم کے پیروں میں کھڑے رہنے کی ہمت بالکل ختم ہو گئی۔ اس کی زبان سے لفظ نوچ لیا گیا۔ شہرام اور اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹکرائی تھیں۔ مریم کو اس کی آنکھوں میں سوائے سرد مہری اور اجنبیت کے کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ تو وہ شہرام تھا ہی نہیں جو اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا، جو اس کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا جسے مریم نہیں جانتی تھی۔ مریم نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور دل سے دعا کی کہ کاش یہ اس کا خواب ہو، وہ آنکھیں کھولے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ شہرام کی آنکھوں میں وہی محبت اور اپنائیت اسے نظر آئے جو وہ ہمیشہ اپنے لیے دیکھتی آئی تھی، مگر اس نے دوبارہ سے آنکھیں کھول لیں اور اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ منظر دھندلا تھا۔ شہرام اسے دلہن بنا چھوڑ کر وہاں سے جا رہا تھا۔
مریم نے اسے آوازیں دینے کی کوشش کی مگر اس کی حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ یکدم ہی اسے ہر جانب اندھیرا دکھائی دینے لگا۔ شہرام اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ لوگ چیمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ مریم کے کردار پر طرح طرح کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ پپھو ایک کونے میں مسرور سی کھڑی تھی۔ مریم نے ان کے بیٹے سے شادی سے انکار کیا تھا اور اب مریم کو وہی لڑکا بھری محفل میں رسوا کر گیا تھا۔ واجد صاحب نے پر امید نظروں سے اپنی بہن کی جانب دیکھا۔ انہیں اپنی بہن پر پورا یقین تھا کہ ایسے نازک موقع پر ان کی بہن ان کی عزت کی لاج رکھ لیں گی۔ واجد صاحب نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میری عزت رکھ لو، اپنے بیٹے سے میری بیٹی کا نکاح کر دو، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول لوں گا۔ واجد صاحب کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے، ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر مریم کا دل کٹ سا گیا تھا۔ آج اس کے باپ کا سر اس کی وجہ سے جھکا ہوا تھا۔ مریم کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ واہ بھائی صاحب، اگر بیٹی کی پسند کا لڑکا اسے چھوڑ کر چلا گیا تو آپ کو میرا بیٹا یاد آ گیا؟ آپ بھول گئے تو میں آپ کو یاد دلا دوں۔ آپ کی بیٹی نے میرے منہ پر میرے بیٹے سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دے دوں؟ پپھو اپنی زبان سے زہر اگل رہی تھی۔ مریم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ یہاں سے کہیں غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ سب کی طنز بھری اور مذاق اڑاتی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تو ہرگز بھی ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتی، پپھو نے نخوت سے کہہ کر چہرہ پھیر لیا۔ واجد صاحب بالکل خاموش رہ گئے۔ انہیں اپنی بہن سے یہ امید بالکل نہیں تھی۔ میں مریم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بھری محفل میں سردار سرمد شاہ کی آواز گونجی۔ سب نے ہی مڑ کر حیرانی سے سردار سرمد شاہ کی جانب دیکھا، جو ایک کونے میں بیٹھا کافی دیر سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ مریم نے بھیگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ سردار سرمد شاہ وہی انسان تھا جس کی گاڑی سے مریم کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ واجد صاحب اسے اس شادی میں دیکھ کر چونک گئے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سردار سرمد شاہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ وہ ایک بگڑا ہوا سردار تھا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو واجد صاحب کبھی بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے، مگر اس وقت وہ بری طرح سے مجبور تھے۔ اگر آج مریم کی شادی نہ ہوتی تو وہ ساری زندگی ان کے گھر کی دہلیز پر بیٹھی رہ جاتی۔ کوئی بھی اس کا ہاتھ تھامنے نہیں آتا۔ مریم نے سہمی ہوئی نظروں سے سردار سرمد شاہ کی جانب دیکھا تھا۔ سردار سرمد شاہ نے مریم کے لیے رشتہ بھیجا تھا، مگر واجد صاحب نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے سردار سرمد شاہ دوبارہ دکھائی نہیں دیا، اور اب وہ اچانک ان لوگوں کے سامنے آیا تھا، اور اب وہ مریم سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ واجد صاحب نے 2 لمحے کے لیے سوچا اور پھر مریم کی جانب دیکھا، جو سہمی ہوئی نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اب اس کی زندگی کی ڈور واجد صاحب کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرتے، وہ فیصلہ مریم کو ہر حالت میں ماننا ہی تھا۔ اس کے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں تھا۔ شہرام نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اور اس کے گھر والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ایسے میں اگر سردار سرمد شاہ مریم کا ہاتھ تھام رہا تھا تو یہ بھی بہت بڑی بات تھی، ورنہ ایسی لڑکی کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ سردار سرمد شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مریم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس وقت واجد صاحب اسے کسی بھی صورت انکار نہیں کر سکتے۔ مریم کی نظریں واجد صاحب پر جمی تھیں۔ وہ کسی بھی صورت اس وقت کسی ایسے رشتے سے نہیں بننا چاہتی تھی جس کا بوجھ وہ نہ اٹھا سکے۔ مریم کی آنکھوں میں اس وقت بے بسی رقم تھی۔ مولوی صاحب، آپ نکاح شروع کریں۔ واجد صاحب نے مریم کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ مریم کو لگا جیسے کسی نے اسے اوندھے منہ گرا دیا ہو۔ آج اسے شاید اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر شہرام سے شادی کرنے کی ضد کی تھی۔ وہی لڑکا
उसे भरी महफिल में रुसवा करके जा चुका था, और अब उसका निकाह एक बिगड़े हुए अमीरजादे से हो रहा था, जिसके बारे में मरियम कुछ भी नहीं जानती थी। कौन था, कहाँ से आया था? अब मरियम को हर सूरत अपने बाप के हुक्म के सामने सर झुकाना ही था। उसके पास इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सरदार सरमद शाह बड़े करोफर से स्टेज पर रखे सोफों में से एक सोफे पर बैठ गया। समीना बेगम ने आगे बढ़कर मरियम का बाजू थाम कर उसे सरदार सरमद शाह के बराबर में बिठा दिया। मरियम को लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को कुचल दिया हो। वो अपनी नजरें तक नहीं उठा पा रही थी। उसका वजूद इस वक्त सिवाय बोझ के और कुछ नहीं था, और ये सब कुछ उसने अपने हाथ से ही खरीदा था। उसे तो रोने का हक भी छीन लिया गया था। मरियम जिंदा लाश बन गई थी। उसकी जिंदगी का फैसला महज चंद लम्हों में ही कर दिया गया। उससे पूछना तो दूर, उसकी राय लेना भी जरूरी नहीं समझा गया था। मौलवी साहब मरियम से पूछ रहे थे कि उसे यह निकाह कबूल है या नहीं। मरियम ने सर उठाकर वाजिद साहब और समीना बेगम की जानिब देखा, मगर उन दोनों के झुके हुए सर ने मरियम को यह निकाह कबूल करने पर मजबूर कर दिया। वो तो शहराम की बेवफाई पर खुलकर रो भी न सकी थी। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर उसकी हिनाई हथेलियों पर गिरा। कबूल है, उसको अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई थी। मरियम कुछ ही लम्हों में मरियम वाजिद से मरियम सरमद शाह बन गई थी। उसकी पहचान बदल गई थी। मरियम ने डुबडुबाई आंखों से अपने हाथों की मेहंदी की जानिब देखा, जहां उसने बहुत छुपाकर शहराम का नाम लिखवाया हुआ था। कुछ देर बाद मरियम को सरदार सरमद शाह के साथ रुखसत कर दिया गया, मगर अब मरियम की आंखों में आंसू नहीं थे। मरियम सरदार सरमद शाह की गाड़ी में बैठने से पहले मुड़कर अपने माँ बाप को देखने लगी, मगर उनके चेहरों पर छाई सर्द मेहरी ने मरियम को ये बावर करवा दिया था कि वो लोग उससे अपना हर ताल्लुक तोड़ चुके हैं। उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए मरियम पर बंद हो चुके थे। मरियम उनके गले रखकर रोना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी कि वो कितने कर्ब में है, मगर वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अगर उसने इन दोनों का दिल दुखाया था तो आज उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। आज वो सही मायनों में अकेली हो गई थी। उसके पास कोई नहीं था जिसे वो अपना जख्मी दिल दिखा सके। मरियम गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही सरमद शाह ने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। मरियम गुमसुम सी बैठी थी। कुछ ही देर में सरमद शाह का घर आ गया था। सरमद शाह ने ड्राइविंग सीट से उतरकर मरियम की जानिब का दरवाज़ा खोला और उसके सामने अपनी चौड़ी हथेली फैला दी थी। मरियम ने उसके मजबूत हाथों में अपना नाजुक सा हाथ दे दिया। सरमद उसे अपने साथ लेकर घर में दाखिल हो गया। उसका घर बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत था, अंदर से उसे कहीं ज्यादा खूबसूरत था। मरियम हैरानी से उसके घर को देख रही थी। सरमद ने उसे एक सोफे पर बिठा दिया और खुद किचन में जाकर उसके लिए पानी का ग्लास ले आया। मरियम ने उसके हाथ से पानी का ग्लास लेकर एक ही घूंट में खाली कर दिया। उसके हलक में उस वक्त कांटे पड़ रहे थे। सरमद शाह ने गहरी नजरों से मरियम के घबराए हुए वजूद को देखा, जो यकीनन उसकी मौजूदगी की वजह से घबरा रही थी। सरमद शाह ने एक मुलाजमा को आवाज़ दी। मुलाजमा फौरन ही उसके सामने हाजिर हुई। आप इनको मेरे कमरे में ले जाएं, सरमद शाह ने रोबदार आवाज़ में मुलाजमा से कहा। मुलाजमा फौरन ही मरियम की जानिब बढ़ी और उसे उसकी जगह से उठाकर सरमद शाह के कमरे की जानिब लेकर बढ़ी। मरियम खामोशी से सर झुकाए मुलाजमा के पीछे हो ली थी। सरमद वहीं सोफे पर बैठ गया। मरियम इस बात से कतई अनजान थी कि आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, उस सबके पीछे सरदार सरमद शाह का हाथ था। सरदार सरमद शाह को मरियम उसी दिन पसंद आ गई थी जिस दिन उसने मरियम को अस्पताल में देखा था। वाजिद साहब की कार का एक्सीडेंट सरदार सरमद शाह की गाड़ी से हुआ था। इसी वजह से वो भी उस वक्त अस्पताल में ही मौजूद था, मगर चूंकि वो अमीर आदमी था, इसी वजह से पुलिस उसके ऊपर हाथ ना डाल सकी। सरदार सरमद शाह ने वाजिद साहब को पैसे देने की पेशकश की थी, मगर उन्होंने
सरमद शाह से पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया था। सरमद शाह उस वाक़ये को नरमी से निपटाना चाहता था, मगर वाजिद साहब ने उसके खिलाफ केस कर दिया था। वो उस वक्त सरमद शाह की ताकत और हैसियत से मुतारिफ नहीं थे। इसी वजह से पुलिस सरमद शाह का कुछ ना बिगाड़ सकी। सरमद शाह वाकई में वाजिद साहब की मदद करना चाहता था, मगर वो उस वक्त कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। सरमद शाह पहली ही नज़र में मरियम को दिल दे बैठा था। इसी वजह से उसके लिए रिश्ता भी भिजवाया था, मगर वाजिद साहब ने साफ इनकार कर दिया। उस दिन इत्तेफाक से सरमद शाह को मरियम अपने ऑफिस में दिखाई दी और उसके लिए उसने शहराम को मोहरा बनाया। शहराम सरमद शाह का ही मुलाजिम था, मगर सरमद शाह उस वक्त नहीं जानता था कि शहराम और मरियम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे। जब ये बात सरमद शाह को पता चली कि मरियम और शहराम शादी करने वाले हैं, तो वो गुस्से से आपे से बाहर हो गया। वो उसी वक्त शहराम को जान से मार देना चाहता था, मगर फिर सरमद शाह ने ऐसी चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। सरमद शाह ने शहराम को पैसों का लालच दिया और उससे कहा था कि वो मरियम को छोड़ दे, और शहराम पैसों को देकर बआसानी मरियम को छोड़ने पर राजी हो गया। मरियम को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं था। शहराम की लालची तबीयत ने उसे मरियम को धोखा देने पर मजबूर कर दिया था। वो बचपन से अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता था। उसे लगा अगर उसे ये मौका मिल ही गया है तो उसे गंवाना नहीं चाहिए, इसीलिए उसने मरियम को गंवा दिया। मगर शहराम इस बात से वाकिफ नहीं था कि मोहब्बत हर शय से कीमती है। सरमद शाह कमरे में दाखिल हुआ तो मरियम बेड पर लेटी सो रही थी। उसके गालों पर आंसुओं के मिटे मिटे से निशान मौजूद थे। उसे इस तरह से देखकर जाने क्यों सरमद शाह को दुख हुआ था। वो इस लड़की को दुख नहीं देना चाहता था, मगर उसे पाने की खातिर वो उसे दुख दे बैठा था। अगली सुबह मरियम की आंख खुली तो उसने खाली खाली नज़रों से कमरे को देखा। वो चंद लम्हों के लिए समझ नहीं पाई कि वो कहाँ है, मगर अगले ही पल उसे सब कुछ याद आ गया। वो एक झटके से अपनी जगह से उठ बैठी। उसने अपने बराबर में सोए हुए सरमद शाह की जानिब देखा। इसी असना में सरमद शाह के बराबर में रखा उसका मोबाइल बजने लगा, मगर मोबाइल साइलेंट पर लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी आंख ना खुल सकी। मगर मोबाइल की स्क्रीन पर रोशन होते नाम को देखकर मरियम चंद लम्हों के लिए साकित रह गई थी। मोबाइल की स्क्रीन पर शहराम का नाम जगमगा रहा था। मरियम को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। शहराम सरमद शाह को फ़ोन क्यों कर रहा था? दोनों का क्या ताल्लुक था? मरियम को अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ। मरियम ने फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। दूसरी जानिब से उसे शहराम की आवाज़ सुनाई दी। सर, आपने कहा था कि मेरे अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे, मगर अब सुबह हो चुकी है, मगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले। मेरी कुछ देर बाद की दुबई की फ़्लाइट है। इससे पहले मुझे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना मैं मरियम को सब कुछ बता दूंगा कि इस सब के पीछे आपका हाथ है। आपने ही पैसों के बदले मुझे मजबूर किया कि मैं मरियम को छोड़ दूं, और अब जब मैंने मरियम को छोड़ दिया है तो आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। मरियम फ़ोन कान से लगाए खड़ी की खड़ी रह गई। किसी एहसास के तहत सरमद शाह की आंख खुली थी। मरियम उसका फ़ोन कान से लगाए खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल ही सफ़ेद पड़ गया। सरमद शाह ने मरियम के हाथों में अपना फ़ोन देखा तो एक झटके से आगे बढ़कर मरियम के हाथ से अपना फ़ोन ले लिया। स्क्रीन पर शहराम का नाम चमक रहा था और मरियम खाली खाली नज़रों से सरमद शाह की जानिब देख रही थी। वो समझ गया था कि मरियम को सब कुछ पता चल गया है। उसकी नज़रों के खालीपन ने सरमद शाह के दिल को चीर कर रख दिया। आपने कितने में मेरा सौदा किया है? मरियम ने अपने आंसुओं पर काबू पाते लड़खड़ाते हुए लहजे में सरमद शाह से पूछा था। मरियम, वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है। सरमद शाह ने आगे बढ़कर मरियम का हाथ थामना चाहा, मगर मरियम उससे 2 कदम पीछे हटी थी। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं तो रात तक यही समझ रही थी कि आपने मुझे इज्जत दी है, मगर आपकी वजह से मैं रुस्वा हुई थी।
میرے گھر والے مجھ سے ملنا نہیں چاہتے۔ کیا ملا آپ کو یہ سب کچھ کر کے؟ مریم ہذیانی لہجے میں چلائی تھی۔ مریم، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ سرمد شاہ نے بے بسی سے مریم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مریم زمین پر بیٹھ کر بری طرح سے رونے لگی تھی۔ اسے اس طرح سے روتے دیکھ کر سرمد شاہ کو تکلیف ہو رہی تھی، مگر اس وقت مریم کچھ بھی سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ سرمد شاہ اپنا سر تھامے وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اسی وقت اپنے گھر جانا ہے۔ مریم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ۔ سرمد شاہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس وقت مریم کو کچھ بھی سمجھانا فضول ہے۔ کچھ دیر بعد سرمد شاہ نے اسے اس کے گھر پر چھوڑ دیا۔ وہ سمینہ بیگم کے گلے سے لگی جانے کتنی ہی دیر روتی رہی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا اور بدلے میں اس کی ذات کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مریم کو یہاں آئے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے۔ مریم بیٹا، آج سرمد کو کھانے پر بلا لو، بہت دن ہو گئے ہیں تمہیں آئے ہوئے۔ سمینہ بیگم نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے واپس جانے کا کہا، کیونکہ وہ ماں تھیں، سمجھ گئی تھی کہ ضرور مریم کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ مریم انہیں خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ مزید ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے سرمد کو فون کر دیا۔ آپ مجھے شام کو لینے آ جائیے گا۔ مریم نے 2 لفظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ سرمد اسے لینے آ گیا تھا۔ گھر واپس جاتے ہوئے سرمد نے کن اکھیوں سے مریم کی جانب دیکھا تھا، جس نے اب تک ایک بار بھی غلطی سے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، مگر سرمد کو یقین تھا کہ اپنی محبت کے بل بوتے پر وہ اسے جلد ہی منا لے گا۔ مریم کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ شہرام نے اسے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی۔ اگر وہ اس سے محبت کرتا تو کبھی چند پیسوں کے لیے اسے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اس نے اپنے ماں باپ کی خاطر سرمد شاہ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر شاید وہ سرمد شاہ کو کبھی دل سے معاف نہیں کر پاتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔